قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فرمایا تحقیق اسی مومنوں تے بڑا احسان عظیم فرمایا ہے اذ بعث فیہم رسولا کہ اسی انہاں دے وچوں انہاں نوں رسول عطا فرمایا ہے۔ دوستو ربیع ثانی کا مہینہ ہے، اج ربیع ثانی دی 8 ہے۔ چاہیے تو اسی کسی ذکر کر دے 11 شریف ربیع کا، لیکن اسی پورے ایک مہینے کو ذکر چھڑیا سی 12 شریف علیہ سرکار کا۔ اسی کہ پہلے سرکار کی ذات کا ذکر کر رہی ہے، پھر سرکار کی امت دنیا کا ذکر کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات نہیں کہ جس ذات نال کائنات کی ہر چیز پیار کر دی تے محبت کر دی۔ کائنات اندر واحد ذات محبوب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے کہ جس ذات نال کائنات کی ہر شے کو سوا اللہ کی ذات بھی پیار کر دی۔ آج اسے اس محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے جو محبوب کائنات کی ہر چیز کا محبوب بھی انسانوں کا جانوروں کا بھی محبوب ہے۔ ہر چیز اس ذات کو محبوب رکھ دی، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام 1,24,000 پیش پیغمبر بھی اسی ذات کو محبوب رکھتے ہیں۔ اگر سرکار علیہ السلام کی ذات کو انبیاء کرام محبوب نہ رکھ دیں تو کبھی بھی کسی نبی نے اس ذات کا تذکرہ نہیں کرنا سی۔ ہر نبی نے اپنے دور کے اندر اپنے وقت کے اندر اگر سرکار کی ذات کو 1,24,000 پیغمبر محبوب نہ رکھ دے تو کسی نبی نے محبوب کا تذکرہ کرنا ہی نہیں سی، اس ذات کا ذکر چھیڑنا ہی نہیں سی۔ وہ کہتے ہیں جس ذات کے نال جس چیز نال محبت ہوئی ان کا ذکر بار بار ہونا۔ انبیاء کرام نے جتنے محفلیں لانیاں مریدین نال بٹھانا تے جتنے گلاں اللہ کی بات میں کرنا تے محبوب علیہ السلام کی ذات کا تذکر بھی کرنا، کیونکہ کائنات اندر سب تو زیادہ محبوب ذات اللہ کریم کی ذات نہیں، محبوب عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہوتا ہے۔ انبیاء نے بھی اس ذات کو محبت کی تھی، اولیاء اللہ نے بھی اس ذات کو محبت کی تھی، 1,24,000 انبیاء کرام نے بھی محبت کی تھی۔ آدم علیہ السلام کو لے کے کیا مطلب کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر شے پہلے بھی پیار کرتی سی، سونے محبوب نال درختوں نے بھی پیار کیتا، سونے محبوب نال جانوروں نے بھی پیار کیتا۔ کیا مطلب جو چیز کی کائنات کے اندر آئے گی محبوب کی ذات نال کیا مطلب پیار کر دی ہوگی، کیونکہ وہ محبوب ہے جڑا رب دا بھی محبوب ہے، جڑا رب دا محبوب ہوئے وہ کوئی عام ہستی تھوڑا ہوگا۔ جن خود رب کا بھی میرا محبوب ہے، میرا یار ہے، میرا حبیب ہے، وہ تے مقام انسان کی اندازہ لگا سکتا ہے۔
سرکار حسن دے وچ بھی آلہ، سرکار اپنی ذات وچ بھی آلہ، سرکار اپنی صفات وچ بھی آلہ۔ اللہ کی ذات مبارکہ نے محبوب کی ذات وچ ہر چیز ہی آلہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسی ٹوٹنے کوئی حدیث نہیں پڑھتے، اسی کام کر رہے ہیں کوئی شریعت نہیں پڑھتے، لیکن جب اللہ کی ذات پاک نے اپنے محبوب کو دنیا والے بھیجا، پھر رب فرمایا کہ میرا محبوب چلے گا قرآن پڑھے گا، میرا محبوب چلے گا قرآن پڑھے گا، میرا محبوب بھگے گا قرآن پڑھے گا، میرا محبوب لیٹے گا قرآن پڑھے گا، میرا محبوب اپنے مازار از بسر و یاترا بند کرے گا قرآن پڑھے گا، جدو میرا محبوب اٹھے گا نیند وچوں پھر بھی قرآن پڑھے گا، جدو میرا محبوب مکے دے بازاراں وچ میرا محبوب گشت کرے گا قرآن پڑھے گا، جدو میرا یار دے بازاراں وچ چلے گا قرآن پڑھے گا، جدو میرا یار حرم پاک دی وادی دے اندر چلے گا قرآن پڑھے گا، جدو میرا یار مکے دا طواف کرے گا قرآن پڑھے گا، جدو میرا یار ہجرت کر کے مکے تو مدینہ میں جائے گا پھر بھی قرآن پڑھے گا، جدو میرا یار مدینے کی زندگی بسر کرے گا پھر بھی قرآن پڑھے گا، جدو میرا یار معراج پہ جائے گا پھر بھی قرآن پڑھے گا۔ معبود دی ہر ادا کا قرآن ہے۔ قرآن پڑھتے کسی سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمان میرا محبوب عرش معلا پہ جائے گا قرآن پڑھے گا، عرش معلا کی وادی کو پار جائے گا، لا مقام پہ جائے گا، رب کی ذات نال کلام کرے گا، فرمایا کہ میرے محبوب کی ہر ادا قرآن پڑھے گا، جی ہر ادا قرآن ہوئے وہی مثل کون ہو سکتا ہے؟ جی ہر ادا رب کا کلام ہوئے، رب فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، فرمایا میرے یار انہیں دیر تک گالی نہیں کرتا جنہیں دیر تک میں رب محبوب کی زبان میں گفتگو نہ کروں، میرے یار نے بولنا ہی نہیں، فرمایا اپنے یار کی سماعت پر جانا، میرا یار انہیں دیر تک سنتا نہیں جنہیں دیر تک میں نہ چاہتا، میرا یار کسی وقت تکتا ہی نہیں جنہیں دیر تک میں پسند نہ کرا، میرا یار انہیں دیر تک بولتا ہی نہیں جنہیں دیر تک میری ذات نہ چاہے، میرا یار انہیں دیر تک ٹوٹتا نہیں جنہیں دیر تک میری ذات پسند نہ کرے۔ گویا کہ محبوب کی ادا، محبوب کا چلنا بھی یار کی پسند ہے، محبوب کا بولنا بھی رب کی پسند ہے، محبوب کا سننا بھی رب کی پسند ہے، جدو محبوب بولتا ہے پھر محبوب کا منہ تے ہلتا ہے، محبوب کی زبان ہلتی ہے لیکن رب کا کلام نازل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی ذات کو محبوب کی ذات میں پیاری ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جدو ولادت مبارک ہوئی، حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا آج انشاءاللہ مکمل کریں گے، ہر جمعے سارا کام درمیان سے رہ جاتا ہے، مختصر حضرت اماں آمنہ فرماتے ہیں کہ میں کل ہی سا کمرے دے اندر تو میں نے تھوڑا جا خوف محسوس ہوا کہ اگر میری کوئی سہیلی میرے کو موجود ہوگی اس مشکل وقت کے اندر، مکی نے جتنا بھی ہوگا سب بڑا سارے نے انکار کر چکے تھے، آمنہ سے تیرے گھر نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جا کے محبوب اے رب الزجاج ال تیرے یار میں آمد کا وقت ہے، پھر کوئی عورت تیرے محبوب کے گھر جانا پسند ہی نہیں کر رہی، اللہ فرمایا جبریل انہوں نے کی ضرورت ہے پسند جانا پسند کرنا، میں آپ ہی بنا کیتا ہے کہ کوئی پلید میرے یار کے گھر چلا پڑے، کوئی پلید میرے یار کے گھر چلا پڑے، کیونکہ میرا یار ہی پاک ہے،
میں پوچھا سے کون ہے، میں تو جاننے نہیں پہچاننے نہیں. ایک نے کہا میں ہوا ہوں، ایک نے کہا میں مریم عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہوں، ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. اور جناب کے سرکار کے دائیں پر رکھے ہیں. حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کچھ سوچا کہ میری اگر کوئی سہیلی ہوگی نا، تو بی بی پاک کے سہیلے سب حضرت صفیہ، حضرت شفا، حضرت سہیلیہ. حضرت صفیہ سرکار علیہ السلام کی کتی جان ہے. آپ فرماتے ہیں میں سوچ رہی تھا کہ میری کوئی سہیلی ہوگی، کہ میرے دل میں خیال ہو رہی سن، میرے دروازہ گھاٹا کھڑا ہے. بوا کھولے کہ سامنے حضرت صفیہ موجود سن، حضرت شفا موجود سن. اللہ فرمائے جبریل جو گالی میرے نبی دی ماں دل میں سوچے جبریل پوری کر دیا، کسی چیز کی کمی نہ رہن دیں. حضرت صفیہ علیہ السلام دی ذات مبارکہ کا وجود مسرور دنیا میں آیا. حضرت امام فرماتے ہیں کہ جس طرح عورتوں کو درد ہوتا ہے میرے نہیں درد ہوتا. میرے ایک لگا جی میرے جسم کے وچ نور کی لاٹ نکلی. سرکار دنیا پر آ گئے، سب سے پہلے سرکار نے سجدہ کیا، سارے نے سجدہ کیا. سرکار نے پھر سجدہ کرنے کے بعد اسمان پر ایک دو منٹ اس طرح چھٹیاں تاکہ یا اللہ گناہگار مت میرے حوالے کر دے. حضرت صفیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑی خوش ہوئی کہ رب نے میرے بیوی کو پتر عطا فرمایا اور پیروں میں بڑے مان دے دے کہ جب انہوں نے پرانا دے کر پھر اس پرا دے کر پتر جب جڑا پرا ٹول رہا ہوتا ہے جو تو بوڑھا لگ جائے پیروں بڑے خوش ہو جائے. حضرت صفیہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے گئی اپنے گھر کے اندر، سننا چکا سنائی چکی کہ اللہ کی ذات نے جو بھتیجا عطا فرمایا، میں جا کے اپنے بھتیجے کو سنما تے بناؤں. آپ فرماتے ہیں میں سنما لے کے دوڑ گئی تے اپنے بھتیجے کو چکیا تے میں سنما پوان لگی آواز مقبولا. صفیہ کی سنما پوان کی لوڑ نہیں، اسی جنت کی سنما پوان کی. حضرت صفیہ فرماتے ہیں میں ناڑو ٹوٹا لگی سرکار دا، لیکن آواز مقبولا. صفیہ باقی بچیاں کی پرورش ماں کے خون کی ہوتی ہے، اسی اپنے یار کی پرورش ماں کے پیٹ میں خون نہ نہیں کی تھی، اسی اپنی نورانیت نہ کی تھی. مقبولا یہ ناڑا کیوں چاہیے نا جڑا محتاج ہوئے ناڑے کا. اسی جنہیں بھی پیدا ہویا نا ایک گل یاد رکھنا، اسی جدوں بھی بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا نا تے ماں کا خون انہوں ملتا ہے کہ وہ بچہ پرورش پانا. سارے عذاب جنہیں بھی بنتے اس گندے خون کے نام سارے عذاب ہوتے ہیں. اگر میں ذکر کرنا شاید ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. گندے خون کے نام ساری ہڈیاں بڑھ جائیں، سارا دماغ بڑھ جائے، ساری اکھاں بڑھ جائیں، سارے پورے جسم کی نشو و نما گندے خون نہ ہوتی ہے. لیکن صدقے جاؤ معمول کی ذات ہو وہ ذریعہ ہوتا ناڑو خون جسم میں جاندا کہ جدوں بچہ پیدا ہوتا نا تے دائی ہوتا ناڑو کاٹ چھڑدی تے دوائی لا چھڑدی تے خون نکلتا نہیں ہے ناڑو تو جڑے بزرگ بیٹھے نے جان دے لیکن معلوم دا ناڑو نہیں سی. اس ناڑو دے وچوں خوراک جاندی ہے بچے واسطے. وہ بچہ جناب پلدا ہے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ رہنا، وہ دی خوراک کی ماں کا گندا خون. لیکن اللہ کی ذات نے معبود کا ناڑو نہیں بنایا. اللہ ذات نے فرمایا لوگوں جڑا معبود جمع ہے تھوڑی مثل نہیں ہے اور ذات ہے کیوں تھوڑی مثل ہو رہی تھوڑی پیدائش گندے خون ہوئی، تھوڑا جسم گندے خون بنتا رہا. لیکن میرے معبود کی ذات کو دیکھو، اسی معبود کی ذات کو نام نہیں لایا، نہ ہی ماں کے خون کا محتاج رکھیا ہے. اگر رکھنے بھی صحیح کہ ماں کے پاک سی نا، ماں کے پاک سی نا جن گلابی پتھر بھی کرتے رہے، جنہوں نے شراب پتھر کرتے رہے، جنہوں نے شراب
ہو ہی نہیں سکتی. دنیا کے اور ناز کرنا محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ دنیا والا آئی صبح لگا رہا والا تے کٹی پہ ہوئی سی یہ جناب ڈاڑو بھی کٹیا سے حضرت امام نے فرماتے ہیں کہ میں لے کے بادل آ گئے تھے تے بادل دے وچوں آواز گھوڑے دے ہی کنار دی تے آ کے محبوب علیہ السلام کی ذات تے چھا گئے تے میں دیکھیا ایک آواز آئی کہ محبوب کو مشرق بھی کہو مغرب بھی کہو شمال بھی کہو تے جنوب بھی کہو تے سارے کو محبوب کی زیارت کرو کہ محبوب کو بھی کہو محبوب کے ساتھ مدد کی ہوئی محبوب کو کائنات کا گشت کرایا گیا کائنات کی سیر کرائی گئی سرکار واپس آ گئے پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بڑی دکھا زندگی پہ گزرتی سی گھر میں کچھ نہ آئے نا یہ بڑی اوکھی زندگی گزرتی ہے جو غریب حضرات نے اندازہ نہ کر سکتے حلیمہ کے گھر بکریاں سن اما حلیمہ کے گھر بکریاں سن دودھ نہیں آتا سی کھانا کچھ ان نے مشکل پہلے دور میں لوگ دودھ بیچتے سن کہ گھر کے اخراجات چلانا سن یہ تو دودھ ہی سو کے جگہ کر کی بچنا پیچھے ہوئے کہا سا کہ پٹھا ہی نہ لگا گائے نہ لگے حلیمہ فرماتے ہیں میں بڑی پریشان سا خواب جدو میں سنتی نہ کہ خواب میں کسی نے دسے حلیمہ کے باغ جان کرے حلیمہ مکے ٹوڑ جا وہ ایک دوری یتیم ہے آمنہ دارالے کو اڑایا اور برکت عطا فرمایا حلیمہ گال کسی نے دسی نہ کسی نے کہی نہ رب نے سارے رحمتہ نے وجود تیرے گھر میں فرما دیا حلیمہ جا چھپے چھپے جا تو اس نے محبوب اٹھایا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سا گھر میں ٹک بھی نہیں سی جڑی محبوب اٹھنی تو سوار سا وہ بھی بیچاری کدی بیل سی کدی ٹور میں سی اتنی کمزور دلال سی اب انہوں نے محبوب کو چک کے سواری کے سوار کیتا محبوب کو چک کے اس سواری کے سوار کیتا جڑی سواری اڑتی نہیں سی تورا کا نام نہیں لگی سی محبوب کی شکل ہوئے کے جواب ہو مسلمان لوگ عاشق رسول جدو محبوب کا نام سننے تے چہرہ سڑا میں خوش بشاش ہو جاتا ہے جگمگ ہو جاتی ہے سارے چہرے کے تاثرات ایسے ہیں کہ اسی اس محبوب ذات کا ذکر سننا ہے جن کے نام سے سب تو زیادہ پیار ہے کیا نام کی ہر چیز بند کے جس ذات سے پیار کرنے حضرت معلومہ فرماتے ہیں میں لاکی پوری اپنے میں پورا اپنے گھر والے پورے مکے والے جہاں پہ حرم پاک دے طواف کیتا آپ فرماتے ہیں حجر اسود کو بوسہ لے گئی حجر اسود کا بوسہ میں ارادہ کیتا حجر اسود اپنی جگہ تو نکلے تو محبوب دے بوسے رہنے لگے اس جدو سرکار لے کے پھر واپس ملے آپ فرماتے ہیں جس رستے تو میری اونٹنی گزرتی سی ڈاچی گزرتی سی اتنے گھاؤ گزرنا سی پتھر کو گزرتی سی پتھر سلام پڑھنا سی جس درخت کو گزرتی درخت سلام پڑھتے سن تے جس بکریاں کو گزرتی تھی اور بکریاں دوڑ کے آگے میری اونٹنی دے کے کھلو دینے سن سر جھکا دینے سن کہ کہتے سن السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں پہلے شروع میں کہا کہ سرکار دی ذات نال درختہ نے بھی پیار کیتا ہے سرکار دی ذات نال جانور نے بھی پیار کیتا ہے سرکار دی ذات نال پتھر نے بھی پیار کیتا ہے تے سرکار فرماتے ہیں پتھر یاد ہے نہیں جے پتھر میرے درود و سلام کی ذات سے پڑھتا سی حضرت علی آدھے کہتے ہیں محبوبہ کتھے سی سرکار علیہ السلام فرمایا علی فلاں پہاڑی ہوتے فلاں پہاڑی کی چوٹی ہوتے وہ پتھر سفید کلر ہے کہ میری ذات میں درود و سلام پڑھتا ہے جب محبوب درود و سلام پڑھنے والے پتھر کو بھی کھو سکتے یہ سرکار عاشق درود و سلام پڑھے کہ سرکار کیا مطلب بھول جائیں گے نہیں ہو سکتا محبوب دی ذات نال عشق تے محبت نے چاہ کے درود و سلام پڑھیا کرو جدو سی محشر دے میدان میں جاؤں گے محبوب خود اشارہ فرمائیں گے اے تے میرا عاشق اے تے میرا غلام ہے جدو سرکار کا اشارہ ہو گیا پھر ستے خیرہ ہو گیا پھر نہ پل سرات نظر آئے گی نہ جہنم نظر آئے گی یار کا اشارہ ہوئے گا اسی خود بخود جنت چلے جاؤں محبوب دی ذات نال پیار کر کے دے بیٹھو سرکار کی ذات ہی نہیں بیٹھی حضرت معلوم فرماتے ہیں میں سرکار گھر میں آئی رب نے ایڈا کرم کیتا
کہ بکریاں دودھ بھی بات دین لگ پہ میں خود بھی پینا نالے محلے میں بڑھنا تے محلے اچھا صرف کرام حلیمہ دے گھر میں نہیں ہویا جب سرکار اس بستی میں چاہے پوری بستی تے رب نے کرم دار چھڑے محمود دے صدقے پوری بستی خوشنما ہو گئی تے گھر دے وچ نا جدوں اگر ہمشیرہ ہوئے نا ہمشیرہ اپنے دین اور بڑا پیار کر دی تے سرکار کے ہمشیرہ تھا حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ شام کو جدوں محلے دے عورتاں اکٹھے ہونا بچے اکٹھے ہونا پیڑاں نے جمع ہو جانا بچیاں نے جمع ہو جانا تے انہاں اپنا ویر کو چک کے لڑ کے مقابلہ کرنا کسی نے کہا دیکھ نہیں میرا ویر کتنا پیارا ہے جدوں مقابلہ ہونا سارے اپنا ویر چک کے لینا تے جدوں حضرت شیمہ نے سرکار کو چک کے لے جانا پھر تے کسی مقابلے دی لوڑ ہی نہ پڑنی ہر بچی دے منہ وچ یہ آواز آندی شیمہ جڑا ویر رب نے تینوں سونا عطا فرمایا کسے نوں نہیں عطا فرمایا یہ مقابلہ ہونا سی تے سرکار کی ذات اور رب نے سونا ہی کر رہا سی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار کو باپ جان نہیں سکتا ایک دن سرکار نے پوچھا آدھا نے کہ دوستو صبح میں اٹھنا میرے نہ میری پیر نظر آتی نہ میرا پاؤں نظر آتا کتنے جانے کتنے پھر شام واپس آتے ہیں حضرت حلیمہ جا کے سنیا وہ تیری بکریاں چڑھا دیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ماما کل میں بھی جانا آپ فرماتے میں منع کر دی سرکار کبھی بات جانے تے کہ میرے معمول کو کوئی تکلیف نہ ہوگی آپ فرماتے منع کر دی سرکار بات اسٹارٹ کر حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اکھاں جو چل جائے آپ فرماتے ہیں کہ میں کہا کہ تو صبح تو جاؤں سرکار صبح میں تیار کیا کنگھی کی تھی سرما لایا جب سرکار ٹور پہ اپنے ہمشیرہ نال سارا دن گزار کے تو واپس لوٹے نا تو میں حضرت شیمہ کو پوچھا شیمہ دس میرے پتر کو کدھر ٹپے تو نہیں بٹھایا سی میرے پتر کا صحیح خیال رکھا سی اور اگر اماں میرے خیال رکھنے کی لوڑ ہی نہیں پئی وہ پتر کیس طرح میں جدوں میرا سونا ویر گھروں باہر نکلیا بادلاں دے سایہ ملتا ہے جتھے جتھے میرا ویر ٹوٹا سی نال نال بادل ٹوٹے سن تے جتھے میرا ویر بیٹھ سی بادل بھی کھلو جاتا سی تے جیسے جناب میرا ویر گزرتا سی پتھر بھی میرے ویر کے سلام پڑھتے سن بکریاں بھی سلام پڑھتے سن درخت بھی میرے ویر کے سلام پڑھتے سن کہنے کے بعد میں بڑا عجیب وغیرہ واقعہ ہوا جب سرکار چند دن گزر گئے نا کہنے کے بعد آج بڑا عجیب واقعہ ہے آج اسی جنگل میں ٹوٹ گئے میرا ویر بھی نال سی اسی دیکھے ایک شیر دوڑتا ہوا ہے جدوں نے سارے بکریاں دیکھیں انہاں نے سن دیکھیا تے دوڑ گیا سن انج لگا کہ اج نے چھڈنا ہی جب دوڑ کے آگے سے میرے سامنے میرے ویر کے منہ تے نگاہ پہ گئی میرے ویر کے چہرے تے نگاہ پہ گئی اچھا گل نہیں دسو حضرت شیمہ جڑی ویر کہندی بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارک ہے تو سرکار کے چہرے کو کتنی بار پہلے چکیا ہوا ہے کتنی بار سرکار نے بوسے لائے ہوئے جڑے مقابلے واسطے لے کے جندے میرا ویر تے دیکھو مقابلہ ہون کرو دسو میرا ویر سونا یا بارہ ویر سونا ہے تے اتوں تے لڑکیاں میں اعلان کرنے سن شیمہ جی کا تیرا ویر سونا ہے کہ کسی دا بھی نہیں تے جڑا ویر کا سونا ہوئے تے کتنے بوسے رہتے ہوئے حضرت شیمہ کہنے کا کہ میں دیکھا شیر دوڑ کے آ رہے جنگل والوں تے سب یقین ہو گیا شیر سب نے چھڑ دیا جدوں میری نگاہ پئی نا میرے ویر دے چہرے تے تے اوتھے ہی انہیں نگاہ چھپا لئی تے پیر تھلے جناب پا لے تے بڑے ایسا ٹردا ہے کہ محبوب دے قدماں وچ آ گیا سبحان اللہ پہلے کھانے والے سی اوندا ارادہ کچھ ہور سی جدوں میرے ویر دے چہرے کو تکیا اودی کیفیت بدل گئی سمجھ گیا میں جس ذات والے دوڑ چلیا وا یہ ذات کچھ ہور ہے یہ تے میرا نبی ہے پھر بہادر طریقے نال جویں وہ ادا بانا سی بیٹھ گیا تے گھسیٹ ہوئے اپنے جسم کو لے کے سرکار کی بارگاہ وچ آ گیا تے آ کے اپنے چہرے کو سرکار کے قدموں تے رگڑ ڈال دیا کہہ کے اما جان کدی یہ بھی ہویا کہ شیراں نے انساناں نال پیار کیتا کدی یہ بھی ہویا کہہ کے پتر ایسے کدی نہیں ہویا شیر تے بندے نوں کھایا نہ دے کہہ کے اما اج شیر میرے ویر دی غلامی کر رہی ہے سبحان اللہ اج شیر میرے ویر دی غلامی کر رہی ہے تے نالے محبوب میرے ویر دے پیراں اُتے نالے منہ رگڑدا سی تے کچھ گل بھی کردا سی میرے ویر دی ذات نال تے سرکار
جدو جوان ہوئے کسی نے پوچھا معلوم کو شیر جڑا ایسے بڑی بارگاہ وچ کی کہتا سی؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ میری بارگاہ وچ جدو آیا سی پہلے تو انہوں نے ارادہ سی کھاؤں گا، جدو انہوں نے میرے ویکھ لیا تو میری بارگاہ وچ آ کے انہوں نے اپنا منہ میرے قدموں تے رکھیا تے کہتا سی محبوبہ میں بھی تیرا غلام ہاں، کبھی غلام نہیں بھولوں گا، کبھی غلام ہوں بھولی نہ۔ سرکار کی ذات نال جانور بھی پیار کرتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات نے اگر بندہ سنانا چاہے تو مکمل نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں تھوڑا ہے۔ آخری حدیث کہ جدو سرکار کسی گھر پہنچ جاتا ہے صحابہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ 4 صحابہ نے سرکار دے 4 یار سبحان اللہ کی ہے 4 یار سرکار کے نام ہے۔ سرکار پورے نے مدینے کے بازار میں تے سرکار اپنا صدیق میں پیاس لگی میں پانی پینا چاہتا ہوں، آگے جناب غلام نہ کھا لے وہ کھٹا نہیں، سرکار نے غلام نہ کھا لے جی آگے غلام نہ کھا لے میں کھٹا صدیق اکبر نے ہوا کھٹا جو ہی غلام نے ہوا کھولے کہ سامنے سرکار کے چہرے پہ نظر پڑی، خوشی کے انتہا رہی، دوڑنا کے اندر چلا گیا، کدی ادھر جاوے کدی ادھر جاوے کدی ادھر جاوے کدی ادھر جاوے، سکون نہ ہوئی۔ سرکار نے صدیق انہوں پھاڑ گیا، انہوں ہو کی گیا کدی ادھر جانا کدی ادھر جانا، بہنا نہیں جگہ تھی کرنا کی گیا۔ صدیق کے بلکہ پھاڑ کے لایا یار کی ہوئے انہوں نے کہا خوشی نہیں آگے محبوب دی جگہ نہیں بھی لگ دی کتے یار بٹھاوا کتے چٹائی بچھاوا کتے یار بٹھا کے یار نے جلوے کرنا، خوشی نہیں آ گئی ہے، سمجھ نہیں آتی بھائی کہ محبوب لوگ کس جگہ سے بٹھاوا۔ سرکار نے فرمایا یار کو اس طرح کا سب بٹھانا سب پیاس لگی سب پانی پلا سب پیاس لگی پانی پلا سب بڑی جلدی ہے کہہ لیا آقا روڑ لگ گیا اکھا میں شتر جل گیا آقا سرکار نے پوچھا کیوں روڑ لگ گیا کہہ لیا آقا گھر میں برتن ہی موجود غربت دیکھو گھر میں برتن ہی موجود نہیں ہے جنہیں وچ میں پانی لے کے بڑی باتاں پیش کروں۔ سرکار نے کہا تو پانی کس طرح پینا؟ آقا جب میں پانی پینا نا ارادہ کرنا پانی پینا میں پتروں کو کہنا مشرب کو پڑھ دینا میں بھی چنو بڑا لینا ہاتھ لا تو میں پانی پی لینا تے جدوں میرے پتر پانی پیتے ہیں میں مشرب پڑھ لینا وہ چنو بڑا لینا ہاتھ لا میں پانی پینا۔ سرکار نے کہا آج مشرب تو جو آج مشرب تو چک ہاتھ میں کرنا وا چنو میں بڑھانا وا آج تو پانی اپنے ہاتھ لا سامنے پینا۔ سرکار کے عاشق نے مشرب چکی سرکار نے چنو اس طرح کیتے اور سرکار پانی پی رہے مشرب نال پانی کے چھوڑتا ہے سرکار نے ہٹا دے اور اس غلام دی نگاہ میں سرکار دے تے سرکار دی نگاہ میں پانی دے سرکار پانی پہ پیتے ہیں غلام یہ کیا کہتے ہیں کہ سرکار کا منہ کتنے پہ لگ دے سرکار نے میری مشرب نال ہاتھ کتنے پہ لگ دے ہاتھ کتنے پہ لگ دے اور سرکار کا منہ مبارک میری مشرب نال کس کے جگہ دے اٹیچ ہو گئے جب سرکار نے پانی پیتے نا کہ سرکار جان لگے سرکار نے کہا غلام صدیق اکبر نے پوچھی نا یار یہ کھجور کھڑی ہوئی اسی تو کھجورا کھا لی صدیق اکبر نے پوچھا یار سرکار فرماتے ہیں کھجور کھا لے اگر تو ہم نے کہا کہ کھجور سوکھی ہے بیچاری نہ یہ تو کھجورا لگ گیا نہیں اسی بھی تو کھجور کھا لے انہوں نے کہا آپ اجازت دے دی انہوں نے کہا حضور کو میں کتوں مرا کر سکتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مجھ پڑیا تو کلی کی اس کھجور ہوئی سبحان اللہ کھجور تازہ بھی ہوگی کھجور بھی لگ گئی کھجور تازہ بھی ہوگی کھجور بھی لگ گئی سرکار نے کھجور توڑی سرکار نے کہا میرا غلام کھا آقا تسی کھا لو سرکار نے کہا اسی کھان نہیں ہے اسی تیرا گھر بسانا ہے اسی کھان نہیں ہے اسی تیرا گھر بسانا ہے آج جا کے کھجور تازی کر چھڑی جنی دیر تک تیرے رب زندگی عطا کرے گا کھجورا ختم نہیں ہو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کا پیار کرنے توفیق عطا فرمائے آمین